أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العظيم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. سب حسن نمایاں حسن نمایاں دربار رسالت میں ارمان فیروزہ ہے. دربار رسالت میں عالم میں مسجدوں میں ہی ملک سلیمان کی عالم میں مسجدوں میں ہی ملک سلیمان کی پر جھکتے سلیمان دربار رسالت میں پر جھکتے سلیمان دربار رسالت میں. ہر ذرہ ستارہ دربار محمد کا. ہر ذرہ ستارہ دربار محمد کا. ہر پھول گلستان دربار رسالت میں. ہر پھول گلستان دربار رسالت میں. محسوس
مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف، محسوس مدینے کی دوری کو نہ کر یوسف، حاضر تیرے ارمان ہے دربار رسالت میں، سب حسن نمایاں ہے دربار رسالت میں، ارمان فیروزہ ہے دربار رسالت میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں آج کی خصوصی سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان محمد بلال یوسفی رضوی آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہے۔ ناظرین کرام، آج دوسری سحر ٹرانسمیشن جاری اور ساری ہے۔ روزانہ کی طرح انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح ملاقات ہوگی۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہمیت رکھنے والا ہے، جس کا نام رحمت الہی ہے۔ رحمت الہی، وہ رحمت الہی کہ جب آقا اسلام نے فرمایا جو شخص میری اوپر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور 10 درجات جنت میں بلند ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ رحمت وہ رحمت ہے کہ کہتے ہیں کہ رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا، رحمت دا دریائے الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندے میرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاندے میرا۔ اور یہ اللہ کی رحمت، رحمت الہی، یہ آپ سنیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، اور وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے کہ جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے، میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو عرش کے اوپر اپنے پاس لکھ رکھا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب سے بڑھ گئی ہے۔ اسے امام بخاری اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے دست قدرت سے اپنی ذات کے لیے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ ناظرین کرام، یہ 2-3 مرتبہ آقا علیہ السلام نے فرمایا۔ ناظرین کرام، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے یہ روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظالم کو حرام کیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں۔
سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اے میرے بندو تم سب بے لباس ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو۔ ناظرین کرام، آپ فرمایا کہ میں تمہیں بخش دوں گا، اے مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے مالک نہیں کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان جو جن میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ اور اے میرے بندو اگر تمہارے اول اور آخر اور تمہارے انسان اور جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرے اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں گا تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری جزا دوں گا۔ پس جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے، اور جسے خیر کی سوا کوئی چیز مثلاً آفت یا مصیبت یعنی کہ پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے۔ ناظرین کرام یہی چیز ہے رحمت الہی، رحمت جو ہے انشاءاللہ ہم اپنے اسکالرز راز سے پوچھیں گے۔ تو ناظرین کرام آج کا ہمارا موضوع رحمت الہی، یہ ماہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینہ ہے، اس میں پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ آزادی کا ہے، جہنم سے آزادی کا ہے۔ ناظرین کرام اللہ تعالی ہمیں یہ جو بابرکت دن ہے ان میں جو سحری ٹرانسمیشن ہے اس پر ہمیں دین کی باتیں سیکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج ہمارے جو اسکالرز رات ہیں جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے، جناب مفتی اسلام جناب محت المقام عزت امام خطیب اسلام حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی محمد ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہمارے درمیان جناب ملک پاکستان کے عظیم ثنا خان جو ماشاءاللہ نام کے بھی عظیم ہیں، پڑھنے میں عظیم ہے، جناب محترم محمد عمر نور قادری صاحب آپ تشریف فرما، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ہمارے بہت ہی مبلغ دین اسلام محت المقام عزت امام حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب انشاءاللہ چند ہی لمحوں میں ہمارے ساتھ میں گفتگو ہوں گے۔ اور جناب ابھی اس سے قبل مبلغ دین اسلام حضرت علامہ مولانا جناب محترم محمد عاطف محمود یوسفی صاحب آپ نے ناشری پڑھی، اور اس سے قبل جناب ریحان صاحب کے صاحبزادہ صاحب نے ناشری پڑھی تو تلاوت بھی کی۔ ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں عمر نور قادری صاحب کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے آپ؟ الحمدللہ۔ آپ سنائیں۔ تو یہ آپ بتائیے کیا سنانے والے ہیں؟ میں مولانا جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا کلام اشعار پیش کروں گا۔
کیا کلام ہے؟ تنم فرسودہ جا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جی ارشاد فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ تنم کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. تنم تنم کیا بات تنم فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول سبحان اللہ اللہ. تنم کیا بات، کیا کہنے. فرسودہ جا پارا زیگ جرا یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان تنم فرسودہ جا پارا زے ہجرا کیا یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زے سیاں یا رسول اللہ دلم پج مردہ آوارا زے سیاں یا رسول اللہ چوسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری چوسوئے من گزر آری منے مسکین زناداری فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ فدائے نقش نالینت فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول اللہ زے جام حب تو مستم بازنجیر دل ہستم کیا بات زے جام تو ہستم بازنجیر دل بستم نمی گویم کے من ہستم کونم جان یا رسول اللہ نمی گویم کے من ہستم کونم جان یا رسول اللہ تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ. اور حاصل کلام
مقطع سنیے، ایمان دادا کیجیے، فرماتے ہیں چوبا زوئی شفاعت راک شای بے گناہارا چوبا زوئی شفاعت راک شای بے گناہارا مکن مہروں میں جامیرا دارا یا رسول اللہ مکن مہروں میں جامیرا دارا یا رسول اللہ تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ. کیا بات ہے، سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز میں جناب محترم محمد عمر نور قادری صاحب کو آپ نے بڑے پیار سے، بڑی محبت سے سماعت فرمایا. کمال، جامی صاحب نے تو کمال ہی کر دیا، کمال لکھ دیا. تنم فرسودہ جا پارا ز ہجرا یا رسول اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام، چونکہ وقت بھی سحری کے وقت ہوا چاہتا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آغاز شروع کیا جائے. تو ہمارے درمیان مفتی اسلام محترم مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب تشریف فرما ہے. آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور قبلہ آپ سے گفتگو کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے، طبیعت صحیح ہے. اچھا حضور، جیسے کہ آج ہمارا موضوع ہے رحمت الہی، تو رحمت الہی میں قرآن مجید میں کیا ذکر ہے اور اس کے اسباب ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی رسول اللہ وعلی آلہ الاطہار وعلی اصحاب الاخیار. حمد و صلات کے بعد سب سے پہلے میں مشکور ہوں منیر اسلام اور نور رمضان میزبانان کا کہ جنہوں نے ہمیشہ کی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل و کرم اور اس کی رحمت کے ذریعے سے اور محبوب نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے اور بزرگوں کے فیضان سے ایک مرتبہ پھر جیسے آیا رمضان تو پھر انہوں نے اپنا سجایا وہی بہترین میزبان. اور اللہ رب العالمین جل وعلا کا یہ پایا انعام. یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے خاص بندوں پر اپنا فضل اور اکرام فرماتا ہے. بے شک ایسی ہے. اور اسی رحمتوں کو پانے کے لیے، برکتوں کو پانے کے لیے، نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے ہم حاضر ہیں. قرآن حکیم میں اکثر مقامات پر رحمت الہی کا ذکر آیا ہے اور رحمت کا ذکر آیا ہے. کہ رحمت سے مراد جس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ رحم کرنا، ترس کرنا اور مہربانی فرمانا. اسی طرح اللہ تعالیٰ جل وعلا کے جو مشہور اسماء ہیں صفاتی ذاتی 99 اسماء، ان میں سے ایک الرحمن اور دوسرا الرحیم بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ اللہ تعالیٰ جل وعلا کے وہ اسماء ہیں کہ جو دنیا پر بھی رحم ہے، آخرت پر مومنوں کے لیے خاص، دنیا میں ہر مومن، کافر، ہر انسان، ہر شخص پر اللہ تعالیٰ کی سب مخلوق پر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مہربان ہے. اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. اگر دیکھا جائے اللہ تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کو تو قرآن کریم کی جو مرضی آیت پڑھیں اس میں اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کی نشانی ہیں، علامات ہیں، آثار ہیں. اب اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا الرحیم اور الرحمن ہے، تو جس کا معنی الرحمن بہت رحم فرمانے والا
اور الرحیم بہت ہی بڑا مہربان. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی رحمت سے ساری مخلوق کو پیدا فرمایا. اس کا یہ پیدا فرمانا بھی رحمت الہی ہے. بے شک ایسے ہی ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے اپنی کتاب میں یہی لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہ میری رحمت میرے غضب سے زیادہ ہے. اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا کہ جب ساری مخلوق کو پیدا فرمایا تو اپنے دست قدرت سے اپنی شان کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے لکھ دیا کہ میری رحمت میرے جلال پر غالب ہے. کیا بات. تو اسی طرح بہت سے بڑے بزرگوں اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب مقرب بندوں کے واقعات آتے ہیں کہ جب وہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو دیکھتے تو جھوم اٹھتے, جب خشیت الہی کو دیکھتے تو پھر اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کو بھی دیکھتے تو یہ کہہ اٹھتے تھے کہ کل بروز قیامت میں رب کی بارگاہ میں یوں کہہ دوں گا کہ مولا اگر میرے گناہ اتنے ہیں تو کیا تیری رحمت میرے گناہوں سے کم ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں گی. رب فرمائے گا اس کو. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا کی رحمت کے آثار مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں قرآن کریم میں. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں پر رحم فرماتے ہوئے انبیاء کرام علیہم السلام اور رسولوں کو مبعوث فرمایا لوگوں کی ہدایت کے لیے, رہنمائی کے لیے. اب اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کسی شخص کو کسی کے لیے ذریعہ نجات, رحمت اور اس کے لیے ہدایت کے لیے بھیجتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. کوئی بھی کسی کی رہنمائی فرمانے کے لیے آتا ہے سب سے پہلے تو انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو چکا. اسی طرح رحمت الہی کے آثار میں سے یہ کہ مسلمان ایک دوسرے پر رحم اور شفقت فرمائے. اور رحمت الہی میں سے ایک یہ بھی ہے کہ والدین جس طرح اولاد کے ساتھ شفقت کرتے ہیں, میاں بیوی میں رحمت ہوتی ہے, آپس میں پیار اور محبت اور نرمی, ایک دوسرے کی گرم اور ٹھنڈی باتوں کو برداشت کرنا اور ان کو سہ جانا, یہ بھی رحمت الہی کا سبب. اور اسی طرح رحمت کے آثار میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا عشرہ جو ہمارے کے لیے ہم سب کے لیے رحمت بن کر آیا. اللہ رب العالمین جل وعلا کے محبوب ہم سب کے پیارے آقا مولا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے یہ بہت آسانی فرما دی کہ رمضان, اس میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے 3 اشارے رکھے. پہلا رحمت کا, جس طرح آپ فرما رہے تھے, تو یہ رحمت والا اشارہ, ٹھیک ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں برس رہی ہیں. دیکھیں جیسے ہی یہ شروع ہوتا ہے تو مساجد بھر جاتی ہیں, سبحان اللہ, ایسے ہی ہے, شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں. اب فرائض 70 گنا اس کے درجات, اس کی نیکیاں بڑھ جاتی ہیں. کیا بات, کیا بات. سنت اور نوافل وہ فرضوں کے درجے پر چلی جاتی ہیں. یہ رحمت نہیں ہے, یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کا فضل اور اس کا کرم نہیں ہے کہ جو پورا سال مسجد میں نہیں آتا, اب اللہ کی رحمت سے وہ مسجد سے نکلتا نہیں ہے. وہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے فضل کرم سے وہ مسجد سے باہر نہیں جاتا. وہ ایسا تائب ہو کر, ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند ہیں, اتنے محبوب ہیں, جو نیکیوں میں ہمیشہ مستغرق ہیں, وہ تو پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفیض ہے نا. لیکن یہاں ذرا یہ دیکھیں کہ جو اس حالت میں آ کر اللہ رب العالمین جل وعلا سے آ کر مانگتے ہیں, گڑ گڑاتے ہیں, دامن کو پھیلاتے ہیں, ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی برستی ہے کہ ان کے صدقے سے ساتھ والوں کو بھی اللہ تعالیٰ رحمت سے. تو پھر اسی طرح یہ مہینہ پورا مہینہ رحمت کا ہے, برکت کا ہے, مغفرت کا ہے, جہنم سے خلاصی, جہنم سے آزادی کا ہے. خصوصیت کے ساتھ اس میں گناہ گاروں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بہت اہم پیکیج رکھا ہے. کیا بات, سبحان اللہ. اب دوسرا تیسرا یہ سارے رحمت کے مغفرت کے اشارے ہیں. تو اسی طرح قرآن کریم کی آیات طیبات کی طرف چلیں اور اس کو ہم اجمالی طور پر ذکر کریں کہ ہمیں عشرہ رحمت میں بھی پہلے اصول رحمت کی کوشش کرنی چاہیے. اور رحمت کے اصول کے اسباب مختلف ہیں. اب وہ کون سے ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا بندوں کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے؟ سر فارغ سب سے پہلا سبب وہ کون سا ہے؟ اسباب میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں, وہ ہے تقوی. سبحان اللہ. تقوی اختیار کریں اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت. دوسرے نمبر پر پھر نرمی بھی ہو, اور اسی طرح تدبر کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت,
اس کو سمجھنا، اس کو سیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت کو پانے کا سبب ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، محبت، سب سے بڑی رحمت کیا ہے سبحان اللہ، جانتے ہیں؟ سب سے بڑی رحمت کیا ہے ہم پر اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی رحمت یہ رمضان، یہ شعبان، یہ لیلۃ القدر، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عقل، شعور، یہ سوچنا، یہ دین اسلام کی قوت، طاقت اور دین اسلام کی پہچان یہ کس کے سبب سے دی؟ کیا بات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی زبان وحی ترجمان سے فرما دیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت ہو تو کیا کریں؟ خوشی منائیں۔ سبحان اللہ، هو خیر مما یجمعون، یہ اس سے بہتر ہے جو جمع کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو سب سے بڑی رحمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا بات، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع ہوگی تو ہمیں باقی ساری چیزیں سمجھ آئیں گی، نہیں تو پھر انسان خالی ہے، اللہ، کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ہمیں رمضان ملا، اسی میں لیلۃ القدر ملی، اسی کے صدقے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان بنایا، مسلمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اور مرتے دم تک، جب تک روح ہمارے حلق تک نہیں پہنچتی تب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کے صدقہ، ہمارے آقا مولا امام الانبیاء علیہ السلام کے صدقہ سے بخشش اور رحمت کے دروازے کھولے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن کریم میں کیا ارشاد فرمایا؟ رحمت الہی کے اصول کے لیے تقوی وہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم لعلکم ترحمون، اللہ سے ڈرو، بچو اس عذاب سے جو تمہارے سامنے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے۔ ما بین ایدیکم وما خلفکم، جو تمہارے سامنے اور جو تمہارے پیچھے ہے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان، یہ تقوی کا بتایا جا رہا ہے۔ اسی طرح رحمت الہی کے اصول کا دوسرا سبب نرمی بتایا، تو اب نرمی کا سبب کیا ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی بارگاہ میں ایک شخص جو اللہ تبارک و تعالی جس پر رحمت فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے، خریدتے اور تقاضا کرتے وقت دوسروں پر نرمی فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت کو پانے کا دوسرا سبب نرمی، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نرمی والا وہ شخص جو بیچتے وقت، خریدتے وقت، لین دین کسی کے ساتھ معاملات کرتے وقت نرمی کرے گا، اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس پر رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ، یہ خصوصی رمضان المبارک میں ہر وقت، رمضان المبارک میں بھی، اور یہ ہر وقت، ہر لمحہ یہ رحمت الہی کو پانے کے سبب اور ذرائع بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے رحمت ملتی ہے۔ بے شک، رمضان المبارک میں تو ایک حرف کے بدلے اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں عطا فرما دیتا ہے، سبحان اللہ، سبحان، اور ایک حرف الف لام میم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا نا کہ 10 نیکیاں، 10 درجات بلند، 10 گناہ معاف، تو الف ایک لفظ نہیں، ایک حرف نہیں، الف کے اندر 3 حرف ہیں، اس کا جوڑ کریں حمزہ زبر آ، لام زیر فا، لف، الف، 3 حرف، تو الف کو پڑھنے سے کتنی نیکیاں؟ 30 نیکیاں، 30 درجے اور 30 گناہ معاف۔ سبحان اللہ، سبحان، تو اسی طرح اللہ رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، قرآن کریم پڑھا جائے تو اس کو غور سے کان لگا کر سنو۔ کیوں؟ اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کان لگا کر سنو۔ اسی طرح فرمایا وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ سبحان اللہ، قرآن کریم سورۃ انعام میں ارشاد فرمایا، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا۔ سبحان اللہ، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ وہ کتاب جس کو ہم نے نازل کیا، مبارک، یہ مبارک کتاب ہے، فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کی پیروی کرو اور ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، قرآن کریم کو ادب سے پڑھنا چاہیے۔ کیا بات، وہ دور
وہ وقت یاد کریں جب چھوٹے ہوتے. اب تو وہ آداب وہ چیزیں نہیں رہی. یہاں میں صرف اتنا ہائی لائٹ کروں کہ رب کی رحمت کو پاتے ہوئے خوف اور خشیت کو بھی ملحوظ رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ کہیں یہ رحمت تم پر زحمت نہ بن جائے. یہ اسباب بھی ساتھ ساتھ نوٹ کرتے جائیں کہ قرآن کریم کا ادب اور اس کی تعظیم، اس کی تلاوت تو ہمارے لیے رحمت الہی کو پانے کا سبب بن رہی ہے. اگر کہیں اس کی بے ادبی اور لا علمی اور لاپرواہی کی جائے تو کہیں یہ زحمت تو نہیں بن رہی. قرآن کریم کو پکڑنا، اس کو کھولنا، اٹھانا، اس کے ہر صفحات کو کھولنا، اسی طرح اس کو رکھنا، اس کی صفائی ستھرائی کرنا. آج کل دیکھیں گلی محلوں میں اور ٹاورز کے پاس یا مساجد کے ارد گرد دیکھیں قرآن کریم کے نسخوں کو کس طرح رکھا جا رہا ہے. یہ رحمت الہی نہیں، رحمت الہی سے دوری اور زحمت، اپنے اوپر عذاب کو مسلط کیا جا رہا ہے. تو یہاں میں آپ کے اس سبب سے جو ہے میں یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ صحیح طریقے سے اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کو پانا چاہیے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت احسان کرنے والوں پر بھی ہوتی ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت نیکی کرنے والوں کے قریب ہے. ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے ارشاد فرمایا نصیب برحمتنا من نشاء ولا نضيع اجر المحسنین، ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچا دیتے ہیں اور ہم نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتے. قرآن کریم کو کھولیں، پڑھتے رہیں تو وقت گزر جائے گا، رحمت الہی کے ذرائع اور سباب ختم ہوں گے. اتنا ہی کافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو آیات طیبات سے سیکھا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مفتی صاحب بتا رہے تھے رحمت الہی قرآن مجید کے حوالہ سے، اور اس کے اسباب بھی بتائے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ہم قبلہ محترم جو ہمارے پیر بھائی محترم مبلغ دین اسلام محترم ڈاکٹر محمد عثمان یوسفی صاحب آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قبلہ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک؟ الحمدللہ. اور سب ٹھیک ہے نا؟ الحمدللہ. اچھا قبلہ، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب فرما رہے تھے رحمت کے بارے میں، جی تو آپ بتائیں کہ رحمت کے بارے میں بتائیں کہ رحمت کیا ہے. انہوں نے اسباب بتایا، اب رحمت بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بلال بھائی، میں سمجھتا ہوں کہ مفتی اسلام سبحان حضرت علامہ مولانا مفتی ناظم محمود اویسی یوسفی صاحب مداذل العالی نے جو ارشاد فرمائے ہیں، ان کی گفتگو کے بعد میری بات کرنا بنتی نہیں ہے، لیکن پھر بھی برکت حاصل کرنے کے لیے میں قرآن مجید کی ایک آیت آپ سے کرتا ہوں. جی ارشاد. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظیم کتاب قرآن مجید میں سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں یا عبادی الذین، اے میرے وہ بندو اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، سبحان جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ نامید نہ ہو. سبحان بے شک. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے میرے وہ بندو، محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، جنہوں نے گناہ کر بیٹھے ہیں، جن سے گناہ خطائیں سرزد ہو گئی ہیں. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی آدم جو ہے یہ خطا کار ہے، بنی آدم خطا کار ہے. ٹھیک ہے. ان میں سب سے اچھے وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. بے شک. توبہ کرنے والے کو اللہ رب العزت جو ہے وہ قبول بھی فرماتا ہے، اسے محبت بھی فرماتا ہے. بے شک. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سب گناہ بخش دیتا ہے. سبحان اللہ. کیوں؟ انہ هو الغفور الرحیم، جیسے علامہ صاحب نے فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ غفور رحیم ہے. بے شک. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. سبحان اللہ. بے شک. اب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جامع البیان حدیث نمبر 23243 میں آتا ہے، فرماتے ہیں جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا محبوب علیہ السلام فرما دے اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پر زیادتی کر چکے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ اکبر. تو اہل مکہ نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ فرماتے ہیں
کہ جو لوگ بتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک قرار دیتے ہیں، ناحق قتل کرتے ہیں، اللہ ان کی تو بخشش ہی نہیں ہوگی۔ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو شریک کرتے ہیں، جو بتوں کو پوجتے ہیں، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کرنا منع فرمایا اس کو قتل کرتے ہیں، آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام تو یہ فرماتے ہیں ان کی بخشش ہی نہیں ہوگی، تو پھر جو ہے ہم کیسے ہجرت کریں، اسلام کیسے لے کے آئیں؟ ہم نے بتوں کی عبادت کی ہے اور جن کے قتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا، ہم نے انہیں قتل کیا ہے، تو کس طرح اسلام لے کے آئیں، کس طرح ہجرت کریں؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور بتایا کہ لوگوں تم میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بلکہ جب تم کفر کو چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جاؤ گے، کلمہ پڑھ کر میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے وابستہ ہو جاؤ گے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع پیروی کرنا شروع کر دو گے، تو میں رب اعلان کر رہا ہوں تمہارے سارے گناہ بخش دوں گا۔ سبحان اللہ، تو یہ آیت مبارکہ ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ جب کفر کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آئے، اور اگر کوئی اسلام میں ہے اس سے گناہ خطا سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرما کر بخشی فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز میں قبلہ مبلغ دین اسلام ڈاکٹر عثمان یوسفی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا، بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت گفتگو فرمائی، رحمت کے بارے میں بتایا۔ تو قبلہ مفتی صاحب آپ بتائیں کہ احادیث مبارکہ میں رحمت الہی کے فضائل۔ احادیث طیبات میں بھی رحمت الہی کے فضائل بھرے پڑے ہیں، جس طرح قرآن کریم کی آیات طیبات میں ہیں، اور اس میں واقعات بھی ایسے ایسے ہیں جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے انسان ہر وقت اگر صاحب ایمان ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کو پانے کے لیے وہ کوشاں ہو تو وہ کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ تو اسی طرح حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قیامت کے مناظر ارشاد فرماتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کو خبر غیب بھی کہا جا سکتا ہے، اور یہ رحمت الہی کے احوال کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کو بھی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری آدمی وہ ہوگا جو پل صراط پر اس حال میں گزر رہا ہوگا کہ وہ پل صراط کتنی باریک اور کتنی تیز ہے، اس کی کیفیت کو، اس کی کنڈیشن کو آپ نے پہلے سنا، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز یہ پل صراط ہے۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا وہ آخری شخص جو جنت میں جانے والا ہے۔ اللہ اکبر، سارے لوگ جنت میں جا چکے ہوں گے، یہ آخری شخص ہوگا جو کوشش کر رہا ہے جنت میں جانے کی، پل صراط سے گزر رہا ہے۔ کس کیفیت میں؟ یہ کیٹیگریز ہیں، اعمال کے بیس پر ہر کوئی وہ پل صراط سے گزرے گا، کوئی بجلی کی طرح تیز گزر جائے گا، کوئی کس طرح چل کر، کوئی یہ شخص جو چل رہا ہوگا اپنی پیٹھ کے بل اس پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا کی رحمت کو پانے کے لیے وہ شخص کس طرح جا رہا ہوگا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس طرح باپ بیٹے کو مارتا ہے تو وہ اس سے بچنے کے لیے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، پھر باپ اس کو پکڑ لیتا ہے، وہ بھاگنے نہیں دیتا اس کو اپنے، یہ حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال ارشاد فرمایا کہ وہ بھاگنے میں بچہ ناکام ہوتا ہے، یہی حال اس شخص کا ہوگا کہ وہ کوشش کرے گا کہ میں بس دوڑ کے پہنچ جاؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس کو اسی حال میں رکھتے ہوئے پھر اس شخص سے پوچھے گا کہ اے بندے تو کیا چاہتے ہے؟ وہ عرض کرے گا مولا مجھے بھی جنت پہنچا دے، مجھے بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے اگر میں تجھے تم پر اس حال میں جنت میں داخل کروں گا کہ تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر میرے سامنے، اپنے اعمال کا جو جو کام کیے، تو عرض کرے گا مولا بس یہاں سے نکال دے ایک بار پھر میں سب کچھ کر دوں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اپنی رحمت کے سبب سے رحمت فرماتے ہوئے اس کو پل صراط سے باہر جب نکال دے گا تو اللہ تبارک و تعالی جل وعلا اس بندے سے فرمائے گا کہ اب بتا
کیا کیا کرتوت کیے، کیا کام کیے. تو وہ بندہ کہے گا اب میں تو آ چکا ہوں، اب جنت میں آ چکا ہوں، تو اب اللہ تبارک و تعالی جل والا کے سامنے کروں تو یہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی جل والا مجھے دور فرما دے جنت سے. تو گناہوں اور خطاؤں کا اعتراف کر لوں تو یہ معاملہ اس طرح نہ ہو جائے. تو جب وہ پل صراط سے بھی بچا لیا گیا تو اللہ تبارک و تعالی جل والا اس بندے سے فرماتا ہے کہ وعدہ کے مطابق اپنے گناہوں کا اعتراف کر. ٹھیک ہے. عرض کرے گا مولا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اللہ میں پاک صاف ہوں. اللہ تبارک و تعالی جل والا ارشاد فرمائے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا تھا تو؟ کیا بات. اس حال میں جانا چاہتا ہے یا اللہ میں بالکل پاک صاف ہوں، کیونکہ اب پل صراط آزمائش امتحان سب کچھ گزر گئے. اللہ. اب بھی اس وقت بھی انسان کی یہ کیفیت ہے، ذرا اندازہ کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا بندہ تو نہیں بتاتا، چلو ساتھ کوئی گواہ لاؤں جو آپ کے کرتوتوں کے بارے میں بتائے. ادھر ادھر دیکھے گا کوئی نظر نہیں آئے گا. عرض کرے گا مولا یہاں ہے کوئی نہیں، کوئی کیا بتائے گا؟ اللہ تبارک و تعالی جل والا اس کی سکن کو حکم ارشاد فرمائے گا، جلد کو فرمائے گا بتا اس نے کیا کیا. جیسے سورہ یاسین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی جل والا نے ارشاد فرمایا اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. ماشاءاللہ. کہ آج کے دن پھر منہ پر مہر لگ جائے گی، یہ ہاتھ کلام کریں گے، پاؤں گواہی دیں گے جو کچھ کمایا کیا. تو اس وقت جب اس کی سکن بولنا شروع کرے گی نا، سب سے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو ذکر کرنا شروع کرے گی. ٹھیک ہے. اللہ کی رحمت دیکھیں، اللہ کا فضل دیکھیں کہ وہ کتنا رحیم و کریم رب ہے. وہ قہار بھی ہے، وہ رحیم اور کریم، اس کی رحمت غالب ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی بندے سے فرمائے بندے اب بھی وقت ہے. خود بتاتا ہے کہ آپ کی سکن آپ کے کبیرہ گناہوں کو بھی ذکر کرے. عرض کرے گا مولا میں سب کچھ بتاتا ہوں، مولا میں سب کچھ بتاتا ہوں. تو پھر اس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالی جل والا کے سامنے اپنے سارے گناہوں کا اعتراف کرے گا. جو کچھ بھی ایک بات بھی نہیں چھپے گی، سب کچھ منوان کر دے گا. تو پھر وہ شخص اپنے گناہوں کا اعتراف کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی رحمت کے سبب سے اس کے گناہوں کو مٹا کر اس کو بھی جنت میں داخل فرما دے گا. یہ آخری شخص ہوگا جس کو اللہ رب العالمین جل والا اپنی رحمت کے صدقے سے. اور بھی بہت سی احادیث ہیں، اگر اس کو دیکھیں آخر میں چھوٹی حدیث میں آپ کو بتا دوں کہ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالی مومنوں سے پہلی بات کیا فرمائے گا. اور وہ مومن سے فرمائے گا کہ تم میری ملاقات کرنا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے. وہ عرض کریں گے اے رب ہاں. تو وہ فرمائے گا کیوں؟ وہ عرض گزار ہوں گے کہ اس لیے کہ ہم تیری معافی اور بخشش اور رحمت کی امید چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں اپنی بخشش اور رحمت عطا فرما دوں. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم. بہت 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 شکریہ، بہت شکریہ قبلہ حضور آپ تشریف لائے. ناظرین کرام، چونکہ سحری کا وقت ہوا چاہتا ہے تو حضور رحمت کنین صلی اللہ علیہ وسلم آپ خانہ کعبہ میں موجود تھے. تو ایک اعرابی تھا، وہ خانہ کعبہ کے چکر لگاتا کہتا ہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم. تو آقا اسلام پیچھے تھے تو آپ بھی اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے رہے یا رحیم یا رحیم یا رحیم. تو وہ کہتا ہے کہ میری کوئی نقل اتار رہا ہے. تو کیا ہوا کہ ایسے کہ وہ نا کہتا ہے کہ میں نا اپنے آقا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں جا کے ان کو بتاؤں گا کہ میری آپ نقل اتار رہے ہو. تو آپ جب وہ رک گیا تو پیچھے مڑ کے دیکھا تو ساتھ ہی منہ سے نکلا تسی ایڈے سونے نہ ہوندے تے میں تہاڈی شکایت لانی سی اپنے آقا نو. تے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے رابی مجھے یہ بتا اپنے آقا کو دیکھا بھی ہے کہ نہیں؟ تو کہتے ہیں حضور میں نے نہیں دیکھا. کہا جس آقا کو نہیں دیکھا وہ آقا میں محمد مصطفیٰ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. جب یہ کہا تو اللہ کی رحمت ایسی ہوئی کہ حضرت جناب جبریل امین علیہ السلام اللہ کا پیغام لے کر آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کہ اس بندے کو کہہ دو کہ اللہ آپ کا حساب لے گا، اللہ آپ کا حساب لے گا. تو جب یہ کہا کہ اللہ آپ کا حساب لے گا تو وہ نا ہزاروں کتار جب یہ کہا نا اللہ آپ کا حساب لے گا
تو آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ اگر اللہ میرا حساب لے گا تو اللہ کو بھی کہہ دو کہ یہ بندہ بھی اللہ کا حساب لے گا. سبحان اللہ. تو جب یہ کہا نا کہ اللہ کب حساب لے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہو، وہ مالک ہے، وہ ہر ایک کا حساب لے سکتا ہے، ہر ایک کا حساب لے گا، تو تم اللہ کا کیا حساب لو گے؟ تو کہا وہ میرے گناہوں کا حساب لے گا، میں اس کی رحمت کا حساب لوں گا. کہ میں یہ کہوں گا کہ میرے گناہ زیادہ ہے کہ تیری رحمت زیادہ ہے. تو ناظرین کرام، اللہ نے جب یہ بات سنی تو جب یہ بات گئی تو جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے. تو آقا علیہ السلام نے ہزاروں قطار رونے لگ پڑے، ہزاروں قطار روتے رہے. تو جناب جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا یا رسول اللہ آپ رونا چھوڑ دیں، جو فرشتے ہیں ان کو تسبیح بھول گئی ہے، تو جو وہ تسبیح پڑھتے ہیں تو آپ رونا چھوڑ دیں. اس اعرابی کو کہہ دیں نہ تو ہمارا حساب لے اور نہ ہم تیرا حساب لیں گے، تجھے اپنی رحمت سے ہم بخش دیں گے. ناظرین کرام، یہی بات ہے، آج رحمت الہی ہے تو آج رحمت الہی کا صدقہ دے کر اللہ سے مانگ لو جو مانگنا ہے. تو میں چاہتا ہوں قبلہ مفتی صاحب دعا فرمائیں اور اس کے بعد ہم ان سے ایک دو تین شعر سنتے ہیں آخر پہ. قبلہ حضور آپ دعا فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہم بارک لنا فی علمنا وعملنا ورزقنا وحیاتنا ومالنا. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ تو وسلم. ناظرین کرام، ہم نعرہ لگاتے ہیں، اس کے بعد آخر پہ ہم ایک دو شعر سنیں گے، پھر انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت زندہ باد. مجھے دین اسلام سے پیار ہے. جی عمر نور قادری صاحب. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہر وغدے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اج میری کہندے نے. لے فیض داتا حجویری تو خواجہ اج میری کہندے نے. اتنا کس کامل جو آئے سب نانو عطاواں ہوندیاں. اتنا کس کامل جو آوے سب نانو عطاواں ہوندیاں نے. گل من یوسف دی اے وائس اے سب نے ٹکڑے جنت دے. گل من یوسف دی اے وائس اے سب نے ٹکڑے جنت دے. اے روزے والی اجنیاں بھی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے. اے روزے والی اجنیاں بھی دھرتی تے تھاواں ہوندیاں نے. نبیاں تے ولیاں دے در تے مقبول دعاواں ہوندیاں نے. ہر وغدے نے جد اشکاں دے پھر معاف خطاواں ہوندیاں نے.